اس کے سدھار کا وقت اس سے زیادہ کب ہوگا کہ اس وقت چل رہا ہے۔ 5 سال میں ایک مرتبہ پردھانی کے الیکشن ہوتے ہیں، اس موقع پہ کچھ کھٹ پٹ یا کچھ دلوں کی دوری آپس میں کچھ کشیدگی سمجھ میں آتی ہے اس وقت کہ بھئی جو الیکشن کا پارٹ ہے، جبکہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ میں اس میں اجازت دوں، لیکن پورے 5 سال تک دلوں کا دور رہنا، اتنا دور رہنا کہ ایک گروپ والوں کے یہاں اگر کوئی دینی پروگرام بھی ہے تو دوسرے گروپ والے نہیں آتے۔ اگر حضور نے آپ سے یہ سوال کر لیا قیامت کے دن کہ وہ بھی میرا امتی تھا، میرا کلمہ پڑھنے والا تھا، مجھ سے محبت کرنے والا تھا، جلسہ وہ اپنے باپ کا نہیں کر رہا تھا، میرا کر رہا تھا، میرا نام لے رہا تھا، تم اس کے پروگرام میں کیوں نہیں گئے؟ میرے نبی نے تو جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ شریف تشریف لے آئے تو یہ کہلاتے ہیں مہاجرین، ہجرت کرنے والے۔ ان کی تعداد 45 اور ادھر انصار ہیں وہ بھی 45۔ تو حضور نے ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا، اس کو کہتے ہیں مواخات، یعنی بھائی بھائی کا رشتہ۔ اور حضور نے فرمایا اب تم بھائی ہو آپس میں، یعنی جو نہ خاندانی اعتبار سے اپنا ہے نہ علاقے کے اعتبار سے اپنا ہے، رشتہ بھی کوئی نہیں خونی رشتہ، ایمانی رشتہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اس رشتے کا اتنا لحاظ کیا کہ مدینے کے جو انصار تھے، انصار مدینہ جو کہلاتے ہیں، انہوں نے اگر 2 گھر تھے اپنے پاس، ایک گھر دوسرے بھائی کو دے دیا اور کہا یہ گھر تم لے لو چونکہ تم میرے بھائی ہو، اگر میرا سگا بھائی بھی ہوتا تب بھی تو میں اسے دیتا کہ نہیں دیتا، یا میرے جو سگے بھائی ہیں میں نے ان کو بھی دیا ہے، لہٰذا تم بھی میرے بھائی ہو۔ اس لیے کہ یہ رشتہ قائم کرنے والی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اگر دوسرے کی شادی نہیں ہوئی ہے اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگرچہ یہاں تک نوبت نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دوں، وہ عدت گزارے اور تم اس سے نکاح کرو۔ یہاں تک انہوں نے قصد کیا تھا۔ تمہارے ایمانی رشتے کی آج کی تاریخ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دیوان جی کے ڈنڈے کھانے کو تیار ہو، دروغہ جی کی پٹائی کھانے کو تیار ہو، اپنے پیسے چاروں ہاتھ پاؤں سے پارٹی بندی اور جھگڑے میں بہانے کو تیار ہو، مگر ایمانی رشتے کا لحاظ رکھنے کو تیار نہیں ہو، اس کی بات کا برداشت کر لینا، صبر کر لینا، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ یوں ہی ارے جو جیتا وہ جیت گیا یار، جو ہارا وہ ہار گیا، اس کو دل پہ اتنا لینا کہ آپس میں دوریاں پیدا کر دینا، یہ اسلامی رشتے کے مناسب ہوگا۔ اچھا میں سب کو تو نہیں کہتا، بہت سارے خدمت کے اعتبار سے بھی الیکشن لڑتے ہیں ماشاءاللہ، اور خدمت کرتے بھی ہیں، سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں قاری صاحب، مگر اس میدان کے لیے اتنی مارا پیٹی اپنے کھانے کمانے پہ دھیان دینا چاہیے۔ ہمارے دیہات میں بھی چونکہ ایک دیہات کے علاقے سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دیہات کی زندگی کو بہت باریکی سے دیکھا ہے۔ اپنے وہاں 2 چیزیں نہ ہوں تو بہت اچھی زندگی ہے، شہروں سے بھی اچھی، کیونکہ ایک خوبی ہمارے یہاں یہ ہے کہ پڑوسی بھوکا نہیں مر سکتا۔ پڑوسی تو پڑوسی، دوسرے محلے والا بھی اگر اس کے گھر پہ فاقہ ہو رہا ہے نا، چاہے بول چال باندھے مگر کھانا بھجوا دے گا، یار ہے تو ہمارا۔ کسی کے گھر پہ شادی ہو تو کہیں سے بلانے کی ضرورت نہیں، کھانا کھلانے والا وہی آ جائیں گے، آس پاس کے لوگ لگ جاتے ہیں اس کے وہاں۔ شہروں میں یہ بات نہیں ہوتی، مطلب اس حد تک نہیں ہوتی جتنا دیہات میں ہوتی ہے، چونکہ وہاں سب اپنے کام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن کمی ایک تو پارٹی بندی حد سے زیادہ ہوتی ہے، حد سے زیادہ، لیمٹ سے زیادہ، اور دوسرے بیٹھوں پہ غیبتیں بہت ہوتی ہیں۔ اپنے خالیے بیٹھ گئے، کوئی اچھے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے، کوئی کما رہا محنت سے نکل رہا ہے، اس کی جیب
کوئی موٹر سائیکل پہ نکل گیا اس کی جیوت، کوئی 4 پہیہ گاڑی میں نکل گیا اس کی جیوت، اور اگر کوئی مولانا آدمی 4 پہیہ گاڑی میں کل اپنے کپڑے پہن کے چلا گیا تو کچھ دیر تک تذکرہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہنسی مذاق میں بعض لوگ کہہ بھی دیں کہ مولانا صاحب کہاں سے مار دیا۔ یہ بڑی کمزوری ہے ہمارے یہاں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، پیارے نبی کا امتی بنایا، اس امتی ہونے کا کچھ تو لحاظ کرو، آپس میں محبت کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو۔ ارے کوئی کہیں بھی رہتا ہے، کسی محلے میں رہتا ہے، کسی پردھان کو ووٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ کی اپنی سیاست ہے، اس کو وہیں تک رکھو، مگر بول چال بند نہ کرو۔ اس کے گھر پہ اگر ابا کی طبیعت خراب ہے، بھائی کی طبیعت خراب ہے، اسے دیکھنے چلے جایا کرو، تم دیکھنے جاؤ گے اس کے دل میں بھی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے گھر پہ پروگرام ہے، گھر پہ فاتحہ کا پروگرام ہے، شادی بیاہ کا پروگرام ہے، دعوت آئی ہے، بھائیو جایا کرو۔ اور فاتحہ میں تو دعوت کا مطلب نہیں خود سے ہی چلے جایا کرو، آئے لوگوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ایمانی رشتے کا خیال کیا کرو، سلام کر لیا کرو۔ بلکہ میں تو دونوں پردھانوں سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا، جو الیکشن میں لڑتے ہیں ان سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا، تم بھی آپس میں بول چال رکھو، جس کے نصیب میں جیتنا تھا وہ جیت گیا، جس کے نصیب میں ہارنا ہے وہ ہار گیا۔ ارے محنت کرو آئندہ سال کے لیے، مگر آپس میں دعا سلام رکھو۔ تم نہیں بولتے، تمہارے گروپ والے آپس میں نہیں بولتے، دعوتیں ختم ہو گئیں، تم یہ نہ کہنا کہ حضرت ہم سلام پہلے کیوں کریں، وہ سلام پہلے کرے، یہ مت سوچنا، بلکہ یہ سوچنا جو سلام پہلے کرتا اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جو سلام کا جواب دیتا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 90 والا فائدے میں ہے، حالانکہ 10 والا بھی فائدے میں ہے، مگر 90 والا زیادہ فائدے میں ہے، اس لیے کہ اسے 90 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تم یہ بھی مت سوچنا کہ میں سلام کروں گا تو میری بات خراب ہو جائے گی، نبی کی سنت پہ جو عمل کرے گا یار اس کی بات اگر خراب بھی ہوگی نا تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کے صدقے میں اچھی ہو جائے گی۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کی بات کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ میں 4 مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں بھائیو، آپ سنیے گا اور مچل کے بولیے گا ذرا زور سے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں۔ ادب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے، نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے، بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور دوسری بات، جو باتیں مجھ سے کہیں گے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سب کا ذکر کروں گا۔ دوسری بات قاضی صاحب، یہ ہمارے جو جوان ہیں نا یووا، ان پہ تو موبائل کے آ گیا، سمجھ لو ان کو بہت بڑا منصب مل گیا۔ رات میں دیکھو آپ، کوئی اس دیوار پہ لگا ہوا ہے، کوئی اس دیوار پہ لگا ہوا ہے، کوئی گلی میں لگا ہوا ہے۔ ارے یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے جوانوں، دیوار پہ بھائی تیرا رات کے 3 بجے کون سا کام چل رہا؟ بھائی 3 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 12 بجے، ابا جی سمجھ رہے ہیں بیٹے آرام فرما رہے ہیں اور بیٹے زندگی بدنام فرما رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ شادی میں تیری ہو جائے گی، ابا کر لیں گے اپنا کام ہو گیا، اور جب وقت آئے گا شادی ہو جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان کی تباہی کی 2 بڑی وجہ ہیں، وقت سے پہلے چاہتا ہے اور وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے۔ شادی تو ہو ہی جائے گی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، میری قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اور بیٹے، سب سے جوانوں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے خاص طور پہ ان سے، ماں باپ شادی کرنے میں ہر چیز کا لحاظ کرتے ہیں۔ لڑکی والے ہوں تو وہ بھی ہر چیز دیکھیں گے،
لڑکے والے ہوں تو وہ بھی ہر چیز دیکھیں گے. اس لیے قوم کی بیٹیوں اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے فیصلوں کو ترجیح دو. ہاں مشورہ بیٹیوں سے بھی لیا جائے, یہ میں مانتا ہوں کہ بیٹیوں سے بھی رائے لی جائے, اسی طرح سے بیٹوں سے بھی رائے لی جائے, مگر کم عمری میں اور کم علمی میں نافہمی میں کئی مرتبہ لڑکی اور لڑکے آپس میں بغیر ماں باپ کی رضامندی کے جو رشتے کرتے ہیں وہ رشتے سال 2 سال 4 5 سال تک تو صحیح چلتے ہیں. زیادہ تعداد ایسے رشتوں کی ہے جو 10 سال ہونے سے پہلے درار پڑ جاتی ہے ان رشتوں میں اور وہ رشتے کامیاب نہیں ہو پاتے. کوئی بات ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پتا ہوا, رائے لی جائے. میں رائے کے خلاف نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ ماں باپ نے بھی کچھ نہیں دیکھا, اس کا مطلب صرف پیسہ دیتا ہے. لڑکے پہ دولت بہت ہے, لڑکے پہ مالیت بہت ہے, یہ بھی تو دیکھ لے, وہ پوا چڑھاتا ہے, یہ بھی تو دیکھ لے, وہ سٹوریا ہے, یہ بھی تو دیکھ لے. ابے انل امبانی کے جملہ کیا بولوں گا, ابے دولت کے چکر میں یہ تو دیکھ لے کہ کہیں جملہ کہوں میں آپ سے, چھوٹی کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے, اس لیے میں بھی دل کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. مجھے پتا ہے محسن بھائی بتاتے رہتے ہیں, ہمارے رسالت بھائی وغیرہ, اللہ خوش رکھے آپ سب کو, جزائے خیر عطا فرمائے. پچھلے سال بھی ہم دونوں حضرات آئے تھے, اس سال بھی, اور انشاءاللہ میرے بعد بھی بہت عظیم خطاب ہوگا. حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, توجہ کرو. ایک لڑکا وہ ہے جو مزدور ہے, دہاڑی لگاتا ہے, مگر 5 وقتہ نمازی ہے, وہ رکشہ پولر بھی ہے, نمازی ہے, پاکیزہ روزی تیری بیٹی کو کھلائے گا. وہ دہاڑی لگانے والا جو 10-15 ہزار پر منتھ کما رہا ہے, تیری بیٹی اس کے گھر چین و سکون سے رہے گی. وہ 50,000 والا جب تک نہیں سوتا, جب تک شراب نہیں پی لے, وہ 50,000 نہیں 5-50 لاکھ بھی کماتا ہوگا, تیری بیٹی کو سکون نہیں پہنچا سکتا. یار وہ خود کو سکون نہیں پہنچا پا رہا ہے تو تیری بیٹی کو کیا سکون پہنچائے گا. بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں احتیاط سے کام کرو. بات سمجھ آئی؟ بیٹیوں سے بھی پوچھو, بلا شبہ کوئی رہنا تو ان کو, یہ بھی نہیں کہ ان کی رائے نہیں ہوگی, اس سے بھی پوچھو, اور اگر اس کی رائے نہ ہو تو اس کو برا بھی مت جانو. ہمارے یہاں کیا ہے نا, شادیوں کو برا سمجھتے ہیں, اسے مہنگا کر دیا. ارے شریعت میں گناہوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے. بندے کے اندر استطاعت ہے تو 2 3 4 ایک وقت میں 4 بیویوں تک کی اجازت دی گئی. اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں. کبھی جنگوں کا موقع ہوتا تھا پہلے, اور آج بھی یوکرین میں جا کر کے دیکھو, جہاں جنگیں ہوتی ہیں, مرد لوگ مارے جاتے ہیں, تو اسلام بے حیائی کا دروازہ نہیں کھولتا. وہ عورتیں جو نکاح سے رہ گئی ہیں, اسلام کہتا ہے اے مردو تم 4 نکاح کر لو, مگر بدکاری کا راستہ بند ہی رہنا چاہیے. جوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں میں کہ اس موبائل کا استعمال صحیح کرو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار سارے ویوستھا کی سب نظر رکھی ہوئی تھی, پھر بھی لڑکا ہاتھوں سے نکل گیا, لڑکی ہاتھوں سے نکل گئی. دیکھیں بھیا, راستے میں جس کی گاڑی کھڑی ہے جا کر ہٹا لیں. ماروتی وین جس کی ہے وہ سائڈ سے لگا دے, راستہ بند ہے. چلیے کلمہ شریف پڑھیں, مرتبہ لا الہ الا اللہ. حضرات دیکھو اس دین کی قدر کرو. یہ گھر بیٹھے ہمارے ساتھ کتنی قربانیاں دی ہیں اس دین کو پھیلانے. صحابی حضرت ابو سلمہ, کیا نام ہے بولیے ذرا زور سے, آواز آئے ابو, ان کی بیوی ام سلمہ. اسلام کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی ذات کا نام ابو سلمہ ہے. دودھ پیتا بچہ, ایک ہی اونٹ یا اونٹنی ایک ہی سواری ہے. ہجرت کر رہے ہیں, مدینہ چھوڑ کے, مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف جا رہے ہیں. اپنی بیوی کو بٹھایا, دودھ پیتا بچہ گود میں ہے, اور خود راستے میں گئے تو سسرال پڑتی تھی راستے میں, بنو مغیرہ میں ان
کی سسرال تھی، وہ آگے سسرال والے اور آ کر کے کہا ابو سلمہ تو جا، ہماری بیٹی کو کیوں لے کے جا رہا ہے وہاں؟ اپنی بیٹی ام سلمہ کو زبردستی انہوں نے اتار لیا۔ جب بیٹی کو اتارا اور یہ بات پتا چلی ابو سلمہ کے پریوار والوں کو، صحابی رسول کے گھر والوں کو، وہ بھی آ گئے، انہوں نے اس خاتون سے اس کا بیٹا چھین لیا اور کہا جب تم نے اپنی بیٹی کو روکا ہے تو ہم اپنا بیٹا تمہارے یہاں کیسے رہنے دیں؟ یعنی شوہر کی بیوی بھی الگ، شوہر بھی الگ، بیٹا بھی الگ۔ بیٹا لے لیا ددھیال والوں نے اور بیوی کو روک لیا سسرال والوں نے، مگر پھر بھی قربانی دیکھو صحابی رسول ابو سلمہ کی، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، اکیلے ہی مدینے چلے گئے۔ زور سے بولو کہاں چلے گئے؟ آواز آئے زور سے بولو یار، کہاں چلے گئے؟ مدینہ شریف۔ اللہ اللہ، وہ تو مدینہ چلے گئے، یہ جو ان کی بیوی تھی، قوم کی بیٹیوں سنو، شوہر کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے، یہ کتنا وفا کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کی یاد میں، اپنے بچے کی یاد میں آپ دیدہ رہتی، اور جس جگہ جس پہاڑی کے قریب جدائی ہوئی تھی، روزانہ اجالا نکلنے کے بعد وہیں پر آ کے بیٹھ جاتی، سورج غروب ہونے تک وہیں پر بیٹھی رہتی اور اپنی آنکھوں سے گوہر ٹپکاتی رہتی۔ جب بیوی وفادار ہو اللہ اکبر تو اس کے کردار کی قسمیں لی جاتی ہیں ساتھیوں، ان کی عظمتوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ اتہاس بنا کر کے جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ وہیں پہ رہتی، اپنے بچے کو یاد کرتی، بچہ لے لیا ہے کس نے؟ شوہر کے گھر والوں نے، اور شوہر چلے گئے ہیں مدینہ، ادھر ان کا درد و کرب بھی دیکھو، اپنی بیوی کو بھی یاد کر رہے ہیں، بچے کو بھی یاد کر رہے ہیں، مگر دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اے تکوٹی کے میرے دینی بھائیوں، انہوں نے کتنی قربانیاں دے کر کے اسلام کو پھیلایا ہے کہ ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس اسلام کے سچے وفادار سپاہی بن جائیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، اپنے دلوں سے نفرت کے کیڑے نکال دیں، اپنے ذہنوں سے بغض و حسد کی آگ نکال دیں، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے بازوؤں کو کھول دیں، اور ہم کہنے لگے زمانے والوں سے اے ہمارے بھائیوں آ کر کے سینے سے لگ جاؤ، الیکشن کی جگہ الیکشن ہوگا، باقی کھانا پینا آپس میں چلتا رہے گا انشاءاللہ، ایک دوسرے کے یہاں۔ حاجی صاحب بعض جگہ اتنی بری سچویشن ہے کہ سگا باپ سگی بیٹی کو چھوڑے پڑا اس راجنیتی کے چکر میں۔ سگا، میرے پاس رپورٹیں ہیں، سگا باپ اور سگے داماد نے اپنے سسر کو چھوڑ دیا، سگی بیٹی نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اس راجنیتی کے چکر میں، سگا بھائی اپنے بھائی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یار ایسی راجنیتی سے کیا فائدہ؟ اگر تمہیں سیاست ہی سیکھنا ہے تو پھر فاروق اعظم سے سیکھو، اگر سیاست ہی سیکھنا ہے تو پھر نبی کے غلاموں سے سیکھو۔ زور سے بولو، زور سے بولو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، محبت کرو۔ کتنی قربانیوں سے اسلام پھیلا ہے، ایک سال تک چائے پیتے رہو، آپ لوگ میں منع نہیں کروں گا، مگر سکون سے تقریر کی طرف توجہ دو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل کے بعد یہ لوگ جلسہ کرتے ہیں، چائے کا انتظام کرتے ہیں، پیتے رہو چائے، کوئی بات نہیں ہے، مگر سکون کے ساتھ، جیسے زیادہ ادب بیٹھک مت کرنا۔ باقی آپ سب لوگ سن رہے ہیں نا سکون سے؟ ماشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جن کے ہاتھ میں چائے وہ نہیں اٹھائیں یار ہاتھ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ طبیعت ناساز ہے، مگر چونکہ زبان دی ہوئی تھی اس لحاظ سے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بڑی طبیعت ناساز ہے، مگر ان کے وعدہ تھا المؤمن اذا وعد وفا، مومن جب وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، ماشاءاللہ پورا کیا، اور دیکھو پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی طرح کی کوئی لاپرواہی برت رہے ہوں، بلکہ پوری توقع سے بھی زیادہ ماشاءاللہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آمین بولیں ذرا، نیک محفل حضرات۔ ایک سال تک میری ماں بہنوں سنو، شوہر کی وفا کیا ہوتی ہے، تمہیں بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ شوہر کی جتنی آمدنی ہے اس سے اتنا ہی مطالبہ کرو۔ یہ بھی دیکھ لو کہ میرا شوہر ہر مہینے کتنا کماتا ہے، یہ نہیں کہ وہ جتنا پورے مہینے میں کما کے لاتا اتنا اپنے بہن کی شادی میں سب کپڑے بنوانے میں اور لباس بنوانے میں تو گھر میں چین و سکون کہاں سے آئے گا؟ 3 دن کی اگر شادی ہے تو 3 دن کے الگ کپڑے بنوا رہی ہیں اور آج کل، یعنی ولیمے کا الگ،
जिस पे है कोई बात नहीं है, जिस पे है उसकी कोई बात नहीं। नारे गौसियत मसलकी आला हजरत शायर हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी, शायर अहले सुन्नत आकिब रज़ा साहब इलाहाबादी, उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। आइए भाई, आपके भाई माशाल्लाह ये हमारे इलाहाबाद से आपके शायर भाई। हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी, आइए ताहिर, बुलबुल बाग रिसालत आप लोग बैठिए आराम से, सुकून के साथ बैठिए। उलमाए अहले आ सुन्नत जाओ भाई, माशाअल्लाह माशाल्लाह। मशहूर व मारूफ नातवा मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी साहब, जिसको आप मेरे पास समाप्त करेंगे। आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, ये अहले स्टेज अपना काम करेंगे, हम और आप अपना काम करते हैं। सुभान अल्लाह। तो औरतों से कह रहा हूँ खास तौर पे कि जैसी आमदनी है उसी एतबार से चलो। अगर शौहर की आमदनी बहुत अच्छी है तो ठीक है, मगर उसकी आमदनी का लिहाज करो। मेरे नबी फरमाते हैं शाम को शौहर थका हारा जब घर पे आए, हदीस का मफहूम है, तो बीवी को चाहिए वो मुस्कुरा करके अपने शौहर का इस्तेमाल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शौहरों तुमसे भी कह रहा हूँ, जैसा खाते हो वैसे ही बीवी को भी खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा ही बीवी को भी पहनाओ। ये नहीं कि तुम खुद अच्छा लिबास पहनो और बीवी पे ज्यादती करो, ये भी नहीं। मेरे नबी उस जगह से पानी पीते थे बर्तन में जहाँ से सैयदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा पानी पिया करती थी। अल्लाह अकबर। नबी ने बीवियों का भी मकाम बताया है, नबी ने शौहरों का भी मकाम बताया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। तो औरत जो दुनिया से इस हालत में जाए कि वो शरीयत की पाबंद थी, मुत्तकिया परहेजगार थी, पाबंदे सौमो सलात थी, वो जितने की मुकल्लफ थी उस पे उसने अमल किया और उसका शौहर उससे राजी। हुजूर कहते हैं जन्नत के सारे दरवाजे उस खातून के लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और ए मर्दों तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कभी बीवी की तरफ से मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो ये नहीं कि आपने उसकी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, उसके माँ बाप को गालियां देना शुरू कर दी। कभी ऐसा भी होता है जहेज में कोई बात कम रह गई, कोई मुतालबा पूरा ना हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए कि बीवी के सामने उसके बाप को गालियां दी जाए, उसके भाई को गालियां दी जाए। अरे वो बेटी है अपने बाप की, खुद पिट जाएगी मगर अपने माँ बाप को गालियां सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी। ए कौम के नौजवानों, अपनी बीवियों को सम्मान दो, उनको प्यार दो, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, चूंकि वो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे सहारे पर ही तो आई है। अगर कुछ कमी रह भी गई है तो नादानो उस कमी के बदला उन बेटियों से ना लो, वो किसी की धी बेटी हैं, कल को तुम्हारे भी तो धी बेटियां होना है। तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओगे। इस्लाम दिलों को तोड़ने की बात नहीं करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात। और एक बात, ये तो मैंने कहा, आइए चाय तो पी लिया आप सब लोगों ने, जिसको मिल गई कोई बात नहीं है, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ इस बात को कि बड़ी मशक्कत के बाद कमेटी वाले हमारे रजा एक्शन कमेटी माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। क्या करोगे? चलिए कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इसको कहते हैं वफादार बीवी। एक साल तक अपने शौहर की मोहब्बत में रोती रही, आसान नहीं होता। आप एक महीना अपने बच्चों को न देखें, दिल पिघलने लगता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पैमाने दिल आंखों से बरसने लगता है। भाइयों आसान नहीं होता। एक साल जब गुजर गया तो कबीले बनु मुगीरा के एक शख्स ने कहा, यार अपने कौम की बेटी है, वो अपने बच्चे और अपने शौहर के लिए रो रही है, यार जाने दो अपने शौहर के पास उसे। ए बेटियों, ससुराल में कोई बाई की तंगी हो जाए, अपने शौहरों की शिकायत न करो, अपना घर बनाने की कोशिश करो। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने बड़ी परेशानियां उठाई, मगर अपने सब्र के बदले में उन्होंने अपना घर बना करके उठा दिया। यहाँ पर एक साल गुजर गया, तब जा करके उस कबीले के लोगों को तरस आया। कहा उम्मे सलमा तू अपने शौहर के पास चली जा, यसरब। यसरब ये
یہ لوگ مدینے شریف کو کہتے تھے. کہا تو چلی جا, ہم تجھے اجازت دیتے ہیں. ادھر شوہر کے گھر والوں نے بھی بچہ بھیج دیا, اور یہ جو بچہ تھا جس کا نام سلمہ تھا, اس بچے کی کلائی اتر گئی تھی چھینا جھپٹی میں. وہ کلائی بتایا جاتا ہے بعد میں بھی صحیح طریقے سے مکمل طور پہ شفا یاب نہیں ہو پائی تھی. وہ بچہ 1 سال کے بعد جب ماں کی آنچل میں پہنچا, ماں کی آغوش میں پہنچا, ماں کی ٹھارس بن گئی, کلیجے سے چمٹا لیا اپنے نور نظر, لخت جگر کو, اس کی پیشانی کو چوما, لبوں کو چوما. 1 سال کے بعد نور نظر آنکھوں کے سامنے آیا تھا. 1 سال تک وہ بچہ غائب رہا. حضرت ام سلمہ نے کلیجے سے چمٹا لیا, اپنے قبیلے والوں سے کہا تمہارا بہت شکریہ, تم نے ایک ماں کے درد کو سمجھا, ایک بیٹی کے درد کو سمجھا, تمہارا بہت بہت شکریہ. میرے لیے مدینے جانے کا, یثرب جانے کا انتظام کر دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم تیرے لیے بس اتنا کر سکتے ہیں کہ ایک اونٹنی یا اونٹ تجھے سواری کے طور پہ دے دیں گے, باقی تیرے ساتھ ہم نہیں جائیں گے. ارے ہم کیوں جائیں وہاں پر جہاں ہمارے دھرم والے بھی نہیں ہیں, ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے شوہر کے, تیرا تو شوہر ہے, اکیلی جا. وہ سفر اس زمانے میں آسان سفر نہیں تھا, راستے کی مشقتیں, پریشانیاں, ذرا تصور کرو وہ سفر کیسا جانوروں کا سفر ہوا کرتا تھا. گھوڑے پہ, خچر پہ, اونٹ پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے. تنے تنہا بیوی اپنے شوہر کی محبت میں نکل گئی. اللہ اکبر, 1-2 کلومیٹر دور کا سفر نہیں ہے یہ, 10-20 کلومیٹر دور کا سفر نہیں ہے, 350 میل کا سفر ہے. ذرا تصور کرو مکہ سے مدینہ کتنی دور ہے. راستے میں چلتے چلتے ایک مقام پر عثمان بن طلحہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. عثمان بن طلحہ نے دور سے دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عرب کی, ہمارے مکہ کے آس پاس کی عورت ہے. قریب میں گئے وہ پردے کی اوٹ میں جا کر کے پوچھا خاتون کہاں جا رہی ہو. انہوں نے پوری بات سنائی اپنی, حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. عثمان بن طلحہ نے کہا اے بہن, اے خاتون, میں تجھے تنہا وہاں اتنی دور کیسے جانے دوں گا, میں تیرے ساتھ چلوں گا. ساتھ گئے وہاں تک. ایمان نہیں لائے ہیں ابھی, مگر دل میں رحم پیدا ہو گیا. حضرت ام سلمہ حضرت عثمان بن طلحہ کی بڑی تعریف کرتی تھی, کہتی تھی میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جب میں کجاوے سے اترتی تھی تو دور جا کر کے سوتے تھے, اور جب میں چلنے لگتی تھی تو نکیل تھام لیا کرتے تھے میری سواری کی. اور بھر راستہ عثمان ساتھ رہے, یہاں تک کہ وہاں پہ پہنچے جہاں پر شوہر موجود تھے. شوہر کو جب پتا چلا میری شریک حیات قریب آ گئی ہے, اللہ اکبر, وہ آ گئے اسی بارڈر پہ جس بستی میں آپ رکے ہوئے تھے. اپنے بیوی بچوں کو اتنے زمانے کے بعد دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا. اے عثمان, تم نے سب کچھ گوارا کر لیا. عثمان بن طلحہ کی روح پاک جواب دیتی ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سیرت کی کتابوں میں عثمان بن طلحہ اور سیرت کی کتابوں میں حضرت ام سلمہ, ابو سلمہ اور سلمہ کا ذکر ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی تھی. زور سے بولو, دین کے لیے. کوئی منع نہیں کر رہا, مگر تم تو مسجدوں کو بھرو خدا کا. آج تم پہ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کا دور تو وہ تھا جب اعلانیہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. مشقتوں کا دور تو وہ تھا کہ جب کوئی اعلانیہ کلمہ شریف پڑھ دیتا تو قریش مکہ آ کر کے اس پہ حملہ کر دیا کرتے تھے. کیا تم بھول گئے حضرت بلال کی قربانی, حضرت بلال کی داستان بھول گئے, جنہیں رسیوں میں باندھ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, اور باش گنڈے جن پہ پتھر برساتے تھے, چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جن کو برہنا کر کے سوائے صدر کے باقی پورا حصہ برہنا کر دیا جاتا, لٹا دیا جاتا, اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا. اور حضرت بلال سے وہ دشمنان اسلام کہتے تھے بلال نبی کا دامن چھوڑ دے, مگر بلال مسکرا کے کہتے تھے جان تو دے سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا نہیں دے سکتا.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ حضرت بلال کا جذبہ دیکھو، بدن سے خون نکلنے لگتا تھا، خون رسنے لگتا تھا، آ کر کے وہ مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے، ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، مگر حضرت بلال سبحان اللہ نبی کی محبت کا اعلان کرتے تھے، احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال دنیا والوں سے کہتے تھے تو ہو کے در شروع مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تم سارے لوگ مل کے میری جان تو لے سکتے ہو، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان، آواز آئے ایمان، وہی بلال جب قربانی دی تو اسی بلال کو حضور نے مکہ فتح ہونے پر، جبکہ ہزاروں تعداد میں صحابہ کرام کو سر ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ حضور آج کے اس مبارک موقع پر ہم سے کہیں آزان دینے کے لیے، مگر حضور نے کہا میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال قریب آئے، حضور نے کہا بلال خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا اور خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آزان دے دے۔ بلال کی آنکھوں میں خوشی کے گوہر ٹپکنے لگے، خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھے تو رونے لگے۔ بلال کو وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب مکہ کی انہی گلیوں میں مجھے گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا دور ہے کہ مجھے خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ جب میں آزان دیتا ہوں تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا ہوں، آج تو کعبے پر کھڑا ہوں، اب چہرہ کس طرف کروں؟ تو حضور نے فرمایا بلال چہرہ ہماری طرف کر لے اور آزان دینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا رتبہ مل رہا ہے بلال کو۔ ارے جس نے دین کے لیے قربانی دی ہے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اگر تمہیں بھی عزت چاہیے تو گندی راجنیتی کو چھوڑو، فتنوں فساد کو چھوڑو، غیبتوں کو چھوڑو، چغل خوریوں کو چھوڑو، حسد و کینہ کو چھوڑو، آپسی جنگوں کو چھوڑو اور محبت کی دیوار بن جاؤ، ایک دوسرے سے پیار کرو۔ اور یہ جو آ رہی ہے سردی، شروع ہونے والا ہے دسمبر کا مہینہ، رضا کمیٹی والوں سے، محسن بھائی، رسالت بھائی، آپ سب سے اور کمیٹی کے تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ جہاں آپ نے آمد رسول کا جلسہ کیا، بس میں ختم کروں چونکہ میرے بعد 2 مہمان آنا اور باقی ہے، وہ سب کا خیال بھی رکھنا چاہیے، بس میں تیزی کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک کام کے لیے آپ لوگوں سے کہوں گا، ماشاءاللہ جلسہ تو آپ ہر سال کرتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، کمیٹی والوں تھوڑا سا پیسہ اور اکٹھا کرو اور کمبل خریدو، لحاف خریدو اور غریبوں میں تلاش کرو، کون بہنیں کون یتیم بچے ایسے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، جن کے پاس اوڑھنے کو گرم لباس نہیں ہے۔ اب یہ مت دیکھو کہ یہ کس پردھان جی کے اندر میں آتا ہے، اس معاملے میں سیاست کو ایک طرف اٹھا کر کے رکھ دو، وہ اپنی جگہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، مگر تم جب بانٹنے جاؤ، امداد کے وہ پیسے ہیں، یعنی صدقات واجبہ نہیں، امداد کے اگر پیسے ہیں تو غیر مسلم بھی اگر کوئی ہے تو وہاں تک بھی پہنچا دو اور ان کے سروں پر بھی اپنے محبتوں کا سایہ عطا کر دو، تاکہ وہ بھی کہنے لگیں کہ کھوٹی میں غلام کا کردار ایسا ہے تو کربلا میں یہ کام کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ، ارے زور سے بولیے انشاءاللہ۔ یہ کام آپ کیجئے، یہ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات دوسروں تک مدد کیجئے، ان کے کام آئیے، بھائیو دوسروں کے کام آؤ، یہی تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ کسی کے راستے میں کانٹے مت بچھاؤ، کسی کے راستے میں کانٹے بلکہ پھول بچھاؤ۔ اچھا پھول نہیں بچھا رہے تو کانٹے تو مت بچھاؤ۔ میں دیکھتا ہوں آج کل لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے، بہار میں اگر کوئی ٹائل بچھا رہا ہے،
भी उसका हो। दुआ ये करो कि मालिक तूने हमारे भाई को भी दिया है, अपने हबीब के सत्ते में हमें भी मिला। बोलो है कि नहीं? ये दुआ होना चाहिए। हमारे वहाँ बात बताऊं मैं, अब धीरे धीरे ये चीज कम हो रही है, क्योंकि अब लोग काम समझ रहे हैं। जितना अल्लाह होगा ना, खाली दिमाग में पूरा कबाड़ होगा तो उसमें जगह ही ना होगी, तो पूरा कबाड़ कहाँ से हो जाएगा? और वो खाली रहता बैठे बैठे में कुछ करेगा ना, वो सोचता रहता यार इसके बाद इतना करेगा तो मजा आएगा, इसके बाद पहले साइकिल या मोटरसाइकिल कहाँ करेगी, और अब उसने 4 पहिए गाड़ी लेना चालू कर दिया, गाड़ी कहाँ से आएगी? कुछ ना कुछ तो नंबर 2 का है। तो भाई नंबर 2 का है ना है यार, वो खुदा को जवाब देगा, तू तो नंबर 1 का बनने की कोशिश कर। अरे बोलो, जोर से बोलो जरा। कोई मेहनत कर रहा, कमा खा रहा है, अपने बच्चों को कामयाब बनाओ। और जाते हुए मौलाना मोहसिन साहब, आखिरी बात आपकी बताई हुई और रह गई, वो ये, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनके हाथों में कलम। कि आफ्ताब साहब भी सिखाऊं क्या शायद है, करीब के, कोई बात नहीं है, यहाँ के भी उलमा हैं, हुफ़ाज़ और कुर्रा हैं। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे संगत में ये सुनो बात, एक संगीत का खर्चा साहब आते थे, उसने ये नियत की कि मैं ये जानता हूँ कि मेरा बेटा इस कुर्सी पे बैठे, इस कुर्सी पे 10 साल से, यानी मेरा बेटा जज पे, उसने ये अपनी अपना मकसद बनाया। उसके पास एक बेटा था और उसने अपने संबल की बात की, उसने ये पढ़ा, उसके रिटायरमेंट का टाइम आने वाला था, वो बूढ़ा हो रहा था, उसका बेटा जवान हो गया, जज बन गया, और संबल ही में जज बना। और वो दिन भी आया कि जब वो आ रहा था, कुर्सी पे बैठ रहा था और ये सैंकड़ी मार रहा था, तो बेटे ने आकर के कदमों को चूम लिया और कहा, पिताजी जो कुछ मिला है तुम्हारी वजह से मिला है, जज्बा पैदा करो, पढ़ाने का हौसला पैदा करो। ये ना सोचो कि हम एक देहात में रहते हैं, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा। अरे नियत मजबूत करो, बच्चों को पढ़ाने की नियत करो, अपना पैसा झगड़ों में बहाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। इंसान जैसी नियत करता है वैसा ही सिला पाता है। ये सोच लो कि मेरी जमीन भी बिक जाए बेच दूंगा, मगर बच्चों को जाहिल नहीं रखूंगा, उनके हाथों में कलम दे करके जाऊंगा। जब कश्तियां लहरों से टकराती हैं, किनारे तक पहुंची जाती हैं, जब दाना खाक में मिलता है, गुलजार बन ही जाता है, और जब लोहे को लोहार भट्टी में सुलगाता है, वो कुंदन बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अभी हम कारी साहब और हम दोनों गए थे सैफनी जलसे में, हमारे संभल के मुफ्ती आजम हजरत कारी अलाउद्दीन साहब का नवासा, माशाल्लाह वो प्रोफेसर बना। उसके वालिद साहब बता रहे थे कि हमारा बेटा 18 घंटे पढ़ता था, उसने नीट निकाला, और नीट के अलावा एक इम्तिहान और बता रहे थे, मेरे जहन से मिस हो रहा अभी, वो निकाला। 82,000 रुपए से सैलरी शुरू हुई, और माशाल्लाह दीन भी पढ़ा। मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा भी ना हो कि बेटा पढ़ तो बहुत गया, मगर लंदन से आया, पिताजी दलिश्ता ढूंढे बैठे थे, वो इस हाल में आया कि एक हाथ में थैलिया, दूसरी में अहलिया। अब्बा समझ रहे हैं कि हम बेटे की शादी भारत में करेंगे, वो लंदन से लेकर के आ रहा है मैं वल्दियत के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी ना हो, उस बच्चे के अंदर दीन की तालीम भी हो, ताकि वो डॉक्टर भी बने तो क्लिनिक में कुरान मजीद रखा करे, तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी बने तो सीने में कुरान की आयतें रखा करे, तुम्हारा बेटा अल्लाह करे IAS बने, IPS बने, तो उसके दिल में दीन का दर्द होना चाहिए और मजलूमों का दर्द और हमदर्दी होना चाहिए, बगैर रिश्वत के काम करे। यानी अगर वो अधिकारी भी बने तो दूसरों के लिए मिसाल बने कि वाकई ये अधिकारी है जो रिश्वत नहीं लेता है, ये डॉक्टर है जो गरीबों पे दया करता है, कमजोरों की मदद करता है। इस तौर पर और पढ़ाओ अपने बच्चों को। ओ भाइयों, आखिर में महरेरा शरीफ का ये पैगाम दे करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आधी रोटी खाइए, बच्चों को
آسانی ہوتی ہے. یہ بڑی محبتوں کے لوگ ہیں. اللہ سب کو آباد رکھے. میرے بھائیوں میری کسی بات سے اگر تکلیف پہنچی ہو میں تمہارا بھائی ہوں, برا نہ ماننا. نہ تو میں نے الیکشن لڑنے کو منع کیا, نہ ووٹ مانگنے کو منع کیا, میں نے آپس میں جھگڑنے کو منع کیا ہے, آپس میں لڑنے کو منع کیا ہے. اب لڑو نہیں, پیسہ جھگڑوں میں خرچ مت کرو, یہ پیسہ بچوں کو پڑھانے میں خرچ کرو. بعض گاؤں میں اتنے پیسے اٹھ جاتے ہیں جھگڑے میں کہ اتنے پیسے میں انٹر کالج بن سکتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, اتنے پیسوں میں ڈگری کالج بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کو شاد و آباد رکھے. اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. زور سے بولیے آگے, آواز آئے آگے. ان کے ہاتھوں میں قلم دینا ہے. ہمیں عالم دین بھی بنانا ہے, ہمیں مقرر بھی بنانا ہے, ہمیں مفسر بھی بنانا ہے, ہمیں محدث بھی بنانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے, ادھیکاری بھی بنانا ہے. جب محنت اور نیت لے کے چلو گے, یار نیت کرنا تیرا کام ہے, پورا تو خدا کر ہی دیتا ہے اپنے کرم سے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.